کرتی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ یہ بشپ پولیکارپ جو ہے اس کو بھی مروا دیا جائے یا پھر یہ یسوع مسیح کا انکار کرے۔ اب بشپ پولیکارپ کو عدالت میں حاضر کیا گیا، اسے کہا گیا کہ مسیح کا انکار کر۔ اب بشپ پولیکارپ کہتے ہیں میں اس یسوع کا کیسے انکار کر دوں جس نے 86 برس میری نگرانی کی، میری محافظت کی اور مجھے سیدھی راہ دکھائی، میں اس یسوع کو کیسے بھول جاؤں؟ اور تم آج مجھے کہتے ہو میں بھول جاؤں؟ انہوں نے کہا موت ہے پھر تیرا انجام۔ بشپ کہتا ٹھیک ہے۔ اب بشپ کو باندھ کر آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن بشپ صاحب پھر بھی کھڑے رہے اور پھر آگ میں ہی اس پر خنجر مارے گئے، پھر کہیں وہ جا کر مرے۔ پولس رسول کہتا ہے میرے لیے جینا مسیح اور مرنا نفع ہے۔ ہمیشہ کی زندگی ہمیں سیکھنا ہوگا، ہمیں جاننا ہوگا کہ ہمیشہ کی زندگی اصل میں ہے کیا، آب حیات کیا ہے جس کے مشتاق ہم سب ہیں۔ اسی طرح ایک نواب عورت تھی، بلقیس شیخ، غیر قوم سے تعلق تھا اس کا، بہت بڑے نواب خاندان سے تعلق تھا اس کا۔ اب وہ عورت جب کلام مقدس کو پڑھتی ہے، اپنی نوکرانی سے وہ بائبل لیتی ہے، تو اس کے دل میں وہ تڑپ جاگتی ہے کہ وہ ساری نوابی بھول جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے۔ کوئی اس کا بپتسمہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور یہ 1904 کی بات ہے جب ڈاکٹر کرسٹی یہاں پر سیمنری میں موجود تھے۔ کوئی بھی بشپ، کوئی بھی مشنری اس کا بپتسمہ کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن وہ اتنی بے چین روح تھی، ساری عمر غیر قوم میں رہنے کے باوجود اس میں تڑپ تھی کہ میں اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤں۔ پشاور میں اس کا بپتسمہ ہونا تھا، لیکن پھر رکاوٹ نہیں ہوا۔ اس قدر بے چینی اور بے قراری میں وہ عورت وقت گزارتی ہے، اپنی نوکرانی کو کہتی ہے واش روم میں جاؤ، ٹب کو بھرو، پانی بھرتی ہے، وہ سفید ساڑی پہنتی ہے اور جا کر اس میں اپنے آپ کو ڈبو دیتی ہے اور پھر کہتی ہے بلقیس میں تجھے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے بپتسمہ دیتی ہوں۔ یہ ہے حقیقی آب حیات، یہ ہے ہمیشہ کی زندگی جس کو لوگوں نے گلے لگایا، موت کی پرواہ نہیں کی، اور اس وقت بپتسمے کا مطلب موت ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کا ایمان دیکھیں، اس نے کہا خداوند مجھے ڈر لگتا ہے اظہار ثانیوں سے، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی اگر لوگ مجھے ماریں گے۔ خدا نے اس پر وہ وقت بھی آنے نہیں دیا اور اس کو محفوظ رکھا اینڈ تک۔ جو کوئی اسے مانگتا ہے وہ اس کو دیتا ہے، جو کوئی پیاسا ہے وہ اس کے پاس آتا ہے اور وہ اسے آب حیات کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آب حیات اور ہمیشہ کی زندگی کیا ہے اور ہم اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی یسوع المسیح نے کتاب مقدس میں گریجولی ایک تسلسل کے ساتھ بتائی ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں، ہم آسمان پر خزانہ کیسے جمع کر سکتے ہیں، ہم اپنی روح کو کیسے بچا سکتے ہیں اس موذی سے جو ہر وقت آپ کے ایمان کو چرانے کے درپے ہوتا ہے۔ کلام کرتے وقت اپنے الفاظ کا چناؤ درست کریں۔ آپ کے الفاظ ہاں کی جگہ ہاں اور نہیں کی جگہ نہیں ہوں۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں جو اس سے زیادہ ہے وہ گناہ سے خالی نہیں ہے۔ ہم ہر روز ہر دن بہت بولتے ہیں، فرق باتیں کرتے اور بولتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کسی پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کی شخصیت ٹوٹ رہی ہے، کوئی میری وجہ سے دکھی ہے، ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، اپنی خودی کا انکار کرے۔ اور اب خودی کیا ہے؟ گالی کے بدلے گالی نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا، شیخی نہ مارنا، بت پرستی نہ کرنا، جادوگری نہ کرنا، اور برائی کے بدلے برائی نہ کرنا۔ یہ ہے یسوع مسیح کی تعلیمات۔ اگر کوئی آپ کو برا کہتا ہے، اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو وہ
آپ کا نقصان نہیں کرتا، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. اس کے لیے دعا کریں خدا اس کی روش کو بدلے، خدا اس روح کو بچائے، کیونکہ خدا تو اپنے لوگوں کو مقرر کرتا ہے کہ روحوں کو کھینچ کے لاؤ، کہیں ابلیس کے شکنجے میں نہ چلی جائے. اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس آنکھ کو نکال کے پھینک دے. کانا ہو کر خدا کی بادشاہت میں جانا اس سے بہتر ہے کہ تو دونوں آنکھیں رکھتا ہوا خدا ہمیشہ کی آگ میں جہنم میں جائے. اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کے پھینک دے. ٹنڈا ہو کر خدا کی بادشاہت میں جانا بہتر ہے کہ تو دونوں ہاتھ رکھتا ہوا آتش جہنم میں جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اپنی باڈی پارٹس کاٹ دینے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنی اس روش کو ختم کرنا ہے، اپنے نفس کو کاٹ دینا ہے. ہر دن اپنا کتھارسس کریں، ہر دن اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو جانیں کہ میرے اندر ہر روز کون سی خطائیں پیدا ہو رہی ہیں. ننی منی جڑی بوٹیاں جو میرے اندر پیدا ہو رہی ہیں وہ کل کو درخت بھی بن جائیں گی. یہ چھوٹی چھوٹی لومڑیاں جو ہے آپ کے ایمان کو کھا جائیں گی. ہر دن جائزہ لیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. خدا کا پاک روح جو میرا آپ کا دوسرا مددگار ہے اس سے مدد مانگے، وہ کھڑا ہوگا آپ کے ساتھ. پاک روح کی آگ ابلیس کو آپ کے قریب آنے نہیں دے گی. اگر وہ آپ کے قریب آئے تو اسے کہ اے شیطان دور ہو، کیونکہ یہ یسوع مسیح کا فرمان ہے. شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، وہ شکست خوردہ ہے. ہر دن ہر روز ہماری سینٹیفکیشن ہوتی ہے. 3 پوائنٹس ہیں: سینٹیفکیشن، جسٹیفکیشن اینڈ گلوریفکیشن. سینٹیفکیشن ہماری ہوتی رہتی ہے. ایماندار کی سینٹیفکیشن ہونا بہت ضروری ہے. صرف منہ سے اقرار کرنا ہی کہ مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے ضروری نہیں ہے، کافی نہیں ہے. مسیح کی نجات کو پہچاننا اور مسیح کو پہننا ضروری ہے. جب مسیح ہم میں جی اٹھتا ہے، جب مسیح ہم میں بیٹھ جاتا ہے، سکونت کرتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں. اور دانا جب مر جاتا ہے، بیج جب مر جاتا ہے پھر وہ پھل لاتا ہے. تو جب ہم مسیح میں مر جاتے ہیں تو ہماری سینٹیفکیشن کا کام شروع ہوتا ہے. سینٹیفکیشن مطلب تقدیس، ہماری صفائی، ہماری پاکیزگی ہر دن ہونی چاہیے. ہر روز اپنے بستر پر جانے سے پہلے سوچے کہ آج میں نے کیا کیا ہے، کتنوں کا دل دکھایا ہے، زبان کو کتنا غلط استعمال کیا ہے، کانوں کو کتنا غلط استعمال کیا ہے، اپنے باڈی پارٹس کو کتنا غلط استعمال کیا. کیا میں شہوت پرستی کا شکار ہوں؟ کیا میں بدکاری کا شکار ہوں؟ کیا میں بری سوچوں کا شکار ہوں؟ ہر گناہ جو ہے وہ بدن سے باہر ہے، لیکن جو گناہ بدن کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو بدکاری، جو شہوت گناہ آپ کے بدن کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی معافی نہیں، کیونکہ تم خدا کا مسکن ہو، پاک روح کے رہنے کی جگہ ہو، پاک روح تم میں بسا ہے. اپنے آپ کو پاک کریں، سینٹیفکیشن کریں اپنی. جب ہم سینٹیفکیشن کے عمل سے گزرتے ہیں تو خدا کے خون اور بدن میں، خدا یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ بدن اور لہو ہماری حفاظت، ہماری نگرانی کرتا ہے. سینٹیفکیشن کا عمل جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے جب تک ہم مر نہ جائیں. سینٹیفکیشن جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہمیں اس عمل سے گزرتے رہنا چاہیے. اور جب ہم مر جائیں گے، جب ہمارا تعلق اس بدن سے ٹوٹ جائے گا، تب یاد رکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی معافی، کوئی تلافی ہمارے کام نہیں آئے گی. جب تک ہماری ایک بھی سانس موجود ہے تب تک معافی کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. ہر روز خداوند سے بات کریں، خداوند آپ کو پاور دے، روحانی جسمانی پاور دے آپ کو، تاکہ آپ اس سینٹیفکیشن کے عمل سے گزریں، آپ کے بدن کی تقدیس ہوتی رہے، آپ اس پاکیزگی کے عمل سے گزرتے رہیں. اور زبور نویس لکھتا ہے، مرنے کے بعد کس کو تیری یاد ہے، قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا. نہ تو ہم مرنے کے بعد اس کو یاد کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کی شکر گزاری قبر میں کر سکتے ہیں، کیونکہ مٹی جو ہے وہ مٹی کے سپرد ہو جاتی ہے، پھر تو کچھ نہیں. روح جو ہے جہاں سے آئی تھی وہیں چلی جائے گی. اس لیے جب تک ہم جیتے ہیں، جب تک ہماری زندگی ہے، ہمیں
اپنی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی ضرورت ہے. جسم کے کام ظاہر ہیں، برائی ہی برائی ہے. گالی گلوچ، بری عادتیں، اور روح کے کام کیا ہے؟ حلم، پرہیزگاری، محبت، معافی. یہ سارے روح کے کام ہیں. اور یہ تب روح کے کام شروع ہوتے ہیں جب ہم اپنی میں کو، اپنی خودی کو ختم کر دیتے ہیں اور مسیح جو ہے ہم میں کام کرتا ہے. اور پھر آ جاتی ہے جسٹیفیکیشن، عدالت. عدالت کا کام بیٹے کے سپرد ہے. اور جب ہم اس عدالت میں داخل ہوتے ہیں، جب یسوع مسیح اپنی سیکنڈ کمنگ میں آئیں گے، لاکھوں فرشتگان کے ساتھ جب وہ آئیں گے تو فرشتگان کو حکم ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک تمام راست بازوں کو اکٹھا کرو. مشرق سے مغرب تک تمام راست باز جمع کر لیے جائیں گے. ریپچر ہوگا، اٹھا لیے جائیں گے. اور پھر نیچے کون رہ جائیں گے؟ ناراست لوگ. ان کو پھر موقع دیا جائے گا. ناراست لوگ. اور وہ اس قدر اذیت کا، دکھ اور کرب کا وقت ہوگا کہ دنیا کے شروع سے آخر تک ایسا وقت کبھی نہیں آیا ہوگا. اور راست بازوں کے لیے خداوند پھر بھی ترس کر کے اس دن کو گھٹا دے گا. اتنی اذیت کا وقت ہوگا کہ لوگ چھاتی پیٹیں گے، لوگ کہیں گے، چلائیں گے کہ برے کے عذاب سے ہمیں بچا لو. چٹانوں سے کہیں گے ہم پر گر پڑو. اے یروشلم دیو بیٹیو، تسی اپنے آپ تے وین کرو. گناہگاراں نو جمن والیو، اولاد اپنی تے وین کرو. اور روز بھی جہان تے آنا ہے، اس روز کئی آنے کہنا ہے. یہ بڑی خوبصورت مصرع بندی کی ہوئی ہے. خوبصورت الفاظ کے ساتھ یہ گیت لکھا گیا ہے جس میں روز عظیم کا بیان کیا گیا ہے. لوگ چلائیں گے موت کے لیے اور ان کو موت نہیں ملے گی. یہاں پر بھی وہ ایک بڑی غلطی کر رہے ہیں نا. یہاں پر بھی وہ برے سے معافی نہیں مانگ رہے، یہاں پر بھی وہ برے کو نہیں پکار رہے، بلکہ برے کے عذاب سے بچنے کے لیے چٹانوں کو کہہ رہے ہم پر گر پڑو. اور مکاشفہ کی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے درد کی شدت سے وہ چلائیں گے اور جب برداشت نہیں کر پائیں گے تو وہ اپنی زبانوں کو کاٹ لیں گے. اس سے بڑی اذیت اور تکلیف کیا ہوگی؟ یہ ہوگا جسٹیفیکیشن. جب عدالت ہوگی، جب کتابیں کھولی جائیں گی، جب ہم سب وہاں پر موجود ہوں گے اور کتاب حیات بھی کھولی جائے گی، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں نہیں ہوگا وہ آگ کی جلتی ہوئی جھیل میں ڈالا جائے گا. یاد رکھیں جلتی ہوئی جھیل جو ہے ہمارے لیے نہیں ہے، ایمانداروں کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ بن بھی سکتی ہے اگر ہم اپنی روش درست نہ کریں، اگر ہم اپنے آپ کو پاک صاف نہ کریں، اگر ہم خداوند کو پورے طور سے قبول نہ کریں. یاد کریں خداوند یسوع المسیح نے اپنے بدن کو توڑا. اس کے پاس قدرت تھی، اس کے پاس اختیار تھا، پھر بھی مٹی کے بنے ہوئے خاکی لوگوں نے اس کے منہ پر تھوکا، اس کے منہ پر تھپڑ مارے گئے. یسوع مسیح نے کہا ہے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. خدا کے نام کو عزت دی، خدا کے نام کو جلال دیا. اور وہ پیالہ کیا تھا؟ گناہوں کی گندگی کا، غلاظت کا. اس کے منہ میں تو ہرگز چھل نہیں تھا، اس کی زندگی میں تو کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن وہ گناہ بنا میرے اور آپ کے لیے. اس کے بدن کو توڑا گیا، چھیدا گیا. میں پرسوں بات کر رہی تھی عمر صاحب سے کہ میں سوچ رہی ہوں اس بات پہ کہ یسوع مسیح کے بدن پر ہر انچ پر کوڑے لگے ہیں، منہ پر، پورے بدن پر، سر پہ کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر کوڑے نہ لگے ہوں، جہاں پر زخم نہ ہوئے ہوں. یہ بڑا بھید ہے. اور یسایہ کہتے ہیں وہ مرد غمناک، رنج کا آشنا، نہ اس کی شکل، نہ کوئی صورت، نہ کوئی خوبصورتی تھی. باپ کو پسند آیا کہ اسے مارے کودے. اس نے اختیار کو رکھتے ہوئے اپنے اختیار کو ایک طرف رکھا. اس نے اپنے اختیار کا استعمال نہ کیا
کہ میری اور آپ کی نجات ہو، اور اس کا بدن اگر توڑا گیا تو اس کے بدن میں سے ایک ایک قطرہ رس رس کا خون کا نکلتا گیا، میری اور آپ کی نجات کا کام اسی وقت ہو گیا جب گناہ آلودہ خون جو تھا، جو باغ عدن سے گناہ سرایت کر رہا تھا بنی نوع انسان میں، وہ یہاں پر آ کر صلیب پر یسوع مسیح کے خون کے ذریعے وہ سارا گند جو تھا وہ دھل گیا۔ خداوند کا شکر ہو، اس نے یہ پیالہ پیا میرے اور آپ کے لیے۔ خداوند کا شکر ہو، اس نے نجات کا کام کیا میرے اور آپ کے لیے۔ اس کے پاک نام کی تعریف ہو۔ اور اس نے ابلیس کو شکست فاش دی، اور آج ابلیس شکست خوردہ ہے۔ جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یسوع مسیح نے اپنے کوڑے مارنے والوں کو، تھوکنے والوں کو، تھپڑ مارنے والوں کو معاف کیا۔ کیا ہم نے اب اس طرح کبھی کیا ہے؟ ہمارے اندر ایسا کوئی کردار ہے کہ ہم اپنے گالی دینے والوں کو، برا بھلا کہنے والے کو معاف کریں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اور اگر نہیں ہوا تو آج سے اپنی سینٹیفیکیشن شروع کر دیں، کیونکہ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، تب تک ایمان ہے۔ آج سے، ابھی سے عہد کریں کہ آپ نے معافی دینی ہے۔ جب تک آپ معافی نہیں دیں گے، جب تک میں معافی نہیں دوں گی، ہماری بھلائی نہیں ہوگی۔ پھر بات آ جاتی ہے گلوریفیکیشن کی، خدا کے جلال کی۔ بہت سے مردے جو ہیں، جب یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ ہوگی تو سارے مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، کچھ حیات ابدی کے لیے اور کچھ ابدی موت کے لیے۔ اور حیات ابدی کے لیے تو وہ ہوں گے جو راست باز ہوں گے۔ جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے راست کا کیا ٹھکانہ، پولس رسول کہتا ہے۔ اپنی راہوں کی نگرانی کریں، وقت بہت عجیب ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت جو ہے فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ اگر آج ہم وقت کا فیصلہ کرتے ہیں، اگر آج ہم خداوند کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو یقین جانے ہم آسمان پر خزانہ جمع کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ یسوع مسیح نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم کون سے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اسی کے لیے تو مجبے ہیں، روز گناہ کر رہے ہیں، ہمیں خیال ہی نہیں آتا۔ ایک مقصد ہے، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ ناراستوں کے لیے جگہ تیار نہیں ہوگی بلکہ راست بازوں کے لیے۔ آج بھی اگر کوئی ناراض شخص جو ہے وہ مسیح کو قبول کرتا ہے، نجات پاتا ہے، تو آسمان پر لاکھوں فرشتگان جو ہے وہ شکر گزاری کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں۔ ایوب کے بارے میں دیکھیں، ایوب راست باز شخص تھا۔ ایوب جیسا ایمان کسی کا نہیں جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے ابلیس کو کہ میرے بندہ ایوب کے بارے میں کبھی غور کیا؟ وہ جیسا راست باز شخص کوئی نہیں ہے روئے زمین پر۔ تو دیکھیں جس کے ایمان کے بارے میں، جس کی راست بازی کے بارے میں خدا بات کر رہا ہے، اس کا معیار کیا ہوگا اس کی راست بازی کا۔ تو کیا ہم راست بازی میں آگے نہیں بڑھ سکتے؟ چرچ میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وعدہ کر کے جایا کرے خدا سے، باقی پاک روح پہ چھوڑے، پاک روح کو کوئی آپ کی مدد کرے۔ پھر بات آ جاتی گلوریفیکیشن کی، خدا کے جلال کی۔ سینٹیفیکیشن ہو گیا، جسٹیفیکیشن ہو گیا، جس کا نام کتاب حیات میں نہیں ہوگا وہ آگ کی جھیل میں جائے گا۔ اور پھر گلوریفیکیشن میں وہ لوگ جائیں گے جو راست باز رہے، آخر تک انہوں نے برداشت کی، آخر تک خدا کے نام کو عزت اور جلال دی اور خدا کے پاک نام کی تعظیم اور تعریف کرتے رہے اور اس پر بے جا الزام کبھی نہیں لگایا۔ وہ گلوریفیکیشن میں داخل ہوں گے۔ اور نئے یروشلم میں جب وہ داخل ہوں گے تو 3 کام ہوں گے نئے یروشلم کے لیے۔ سب سے پہلے خدا باپ کا نام ان کے ماتھے پر لکھا جائے گا، یسوع المسیح کا نام ان کے ماتھے پر لکھا جائے گا، نئے یروشلم کا نام لکھا جائے گا۔ یہ ان کے شناختی کارڈ ہوگا نئے یروشلم میں جانے کے لیے۔ اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا۔ ہے کسی کے پاس یہ زندہ امید؟ ہے کسی کے پاس ایسا امرت اور آب حیات کہ جو راست باز لوگوں کے لیے خداوند خدا نیا یروشلم تیار کرتا ہے، جس کی سڑکیں جو ہے وہ سونے کی ہے،
जहां पर पाक फरिश्तगान जो है वो कदूस कदूस पुकारते होंगे, हर चीज पाक होगी। इमेजिन करें, तसव्वुर करें कभी इस ग्लोरिफिकेशन को, जब आप खुदा बाप का चेहरा देखेंगे, जब उसके बेटे का चेहरा देखेंगे, और लिखा है वो सबकी आंखों की आंसू पहुंच देगा। थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हकीकी इत्मीनान, आराम, तसल्ली, तशफ़ी सिर्फ उसके पाक नाम में है, जो हमारा मुनज्जी, जो अल्फा और ओमेगा है, जो इब्तिदा और इंतहा है। उस पर यकीन करें, आज ही अपनी सेंटिफिकेशन करें, ताकि हमेशा की जिंदगी के हम वारिस बन सके, ताकि आने वाले दौर में ग्लोरिफिकेशन में हम दाखिल हों और बर्रे का मुंह देखे। वहां पर ना सूरज की रोशनी की जरूरत होगी और ना ही चिराग की रोशनी की जरूरत होगी। वहां पर लोग खुदा बाप के चेहरे को देखेंगे, वहां पर नूर ही नूर होगा। और आप रास्तबाज लोग पाक पोशाक लेकर, सफेद पोशाक पहनकर उसके जलाल में दाखिल होंगे। इससे बड़ी और बात क्या है? खुदा उनका शुक्र हो, हमारी सेंटिफिकेशन होती है जब हम उसके खून और बदन में शामिल होते हैं। हर महीने हम महफूज हो जाते हैं, लेकिन इसको पहचाने, ये बहुत बड़ा काम है। खुदावंद के हाथों में खुद को दिया करें कि ये उसका बदन है, वो तोड़ा हुआ बदन है जिससे खून, गुनाह आलूदा खून जो था रिस रिस कर खत्म हो गया था। हमारी नजात का काम शुरू हो गया था, बल्कि हमारी नजात हो गई। अब हमारा काम है कि हम उस पर रास्ती से कायम रहें। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे।